اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء ان التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔ دیکھیں پیچھے سے مسائل وہیں چل رہے ہیں۔ اگر امام کوئی غلطی کرے تو مقتدی اس کو سبح سبحان اللہ کہہ کر تنبیہ کریں گے، یعنی یہ بتائیں گے کہ اللہ جل شانہ کی ذات عیب سے بھی پاک ہے، خطا سے بھی پاک ہے۔ تو امام اگر سمجھدار ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ بھئی کوئی خطا ہو گئی ہے، لہٰذا وہ اپنی خطا پہ غور کر لے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا۔ اب وہ مسئلہ تو پیچھے ہم نے عرض کر دیا ہے، لیکن اس باب میں مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو کریں گے سبحان اللہ، لیکن اگر کوئی موقع ایسا ہے کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ بات پیچھے ابواب میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ عورتیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صرف مسجد نبوی میں دو وجوہات سے آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل سیکھنا، جیسے مردوں کا حق ہے دین سیکھنا، عورتوں کا بھی حق ہے۔ دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی زیارت کے لیے عورتیں آتی تھیں۔ لیکن اب بھی عورتوں کا نکلنا جائز ہونا، یہ پیچھے باب میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ عورت کی نماز مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے بھی بہتر ہے کہ وہ گھر کے کسی کمرے کسی کوٹھڑی میں پڑھ لے، وہ نماز اس کے لیے بہتر ہے۔ حالانکہ بیت اللہ میں نماز پڑھنا لاکھ نمازوں کے برابر ہے، لیکن اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ عورت کی وہ نماز جو وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں پڑھے اس سے بہتر ہے کہ گھر کے کمرے میں پڑھ لے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ جب اپنے گھر بناتے ہیں اور ان میں من جملہ چیزیں بناتے ہیں تو عورتوں کے لیے ایک مسجد ایک کمرہ مخصوص کر لے، مسجد کے اعتبار سے اس کی نیت کر لے۔ اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو اس میں جیسے عمومی طور پہ عورتیں اپنے کمروں میں نماز پڑھتی ہیں، ہمارے کمروں میں کارپیٹ وغیرہ بچھے ہوتے ہیں یا فرش ہوتے ہیں، بچے ان پہ پیشاب بھی کر لیتے ہیں وغیرہ ذالک کا مسائل سارے ہوتے ہیں، لیکن وہ کمرہ اگر بند رہے گا اور عورتیں وضو کر کے اس کمرے میں نماز پڑھیں گی تو ایک تو ان کو مسجد کا ثواب ملے گا، ایک وہ کمرہ چونکہ صاف ہوگا ناپاکی کا احتمال نہیں ہوگا، تیسرا یہ ہوگا کہ رمضان کے اندر اس میں عورتیں اعتکاف کے لیے بھی بیٹھ جائیں گی۔ تو اب اگر کوئی گھر ایسا ہے کہ کسی گھر میں عالمہ ہے اور حافظہ ہے تو اگر وہ عورتیں ہی اس کے پیچھے نماز پڑھیں، عورتیں ہی اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو فقہا نے اس کی بھی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر عورت غلطی کرتی ہے، وہ نماز پڑھانے کی میں غلطی کرتی ہے تو عورت کیا کرے گی؟ فرمایا عورت نے ہاتھ یہاں رکھے ہوئے ہیں تو وہ یہ کرے گی، یعنی اپنے ہاتھ کی تلی پہ دو انگلیوں سے چٹکی مارے گی، ایسے چٹکی مارے گی ہاتھ پہ۔ کیوں مارے گی؟ تصفیق اس کے لیے کرے گی کہ صوت العورت عورت، کہ عورت کی جو آواز ہے وہ بھی حجاب ہے، وہ بھی پردہ ہے، اس کو بھی حد الوسع جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کریں گی۔ اسی لیے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آج کل آپ کے موبائل پہ نیٹ پہ کئی عورتیں ایسی آ رہی ہیں جو معلمات ہیں، یعنی وہ پڑھی لکھی ہیں، لیکن اس میں ان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے تو ہمیں بتایا کہ اس پہ جو عورتیں آتی ہیں انہوں نے چہرہ پورا کھلا ہوتا ہے، ان کا صرف سر وغیرہ ڈھانپا ہوتا ہے اور چہرہ کھلا ہوتا ہے۔ ان کو شاید اس بات سے غلطی پڑ رہی ہے کہ آگے مسئلہ آ رہا ہے باب میں بھی کہ ان کو اس مسئلے میں شک ادھر سے پڑا ہے کہ نماز کے لیے علماء نے فقہا نے یہ ہاتھ پاؤں اور چہرے کو مستثنیٰ کیا ہے کہ یہ جو ہے سرتر میں نہیں ہے۔ نماز کے اندر اگر عورت کھڑی ہے تو چہرہ کھلا ہو، ہاتھ کھلے ہوں اور پاؤں کے ٹخنے سے نیچے، ٹخنا بھی علماء نے پردے میں ڈالا ہے، ٹخنا چھپائے گی۔ تو اگر پاؤں اور ہاتھ کی یہ ہتھیلیاں صرف اور چہرہ، تو ان کو ادھر سے شک کہیں پڑا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ تو سطر میں نہیں ہے، اور اجنبیوں سے پردے میں پورا جسم حتیٰ کہ ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ یہ تو ہے ہی مرکز فتنے کا۔ تو بعض نے پورا چہرہ بھی، مجھے کسی نے بتایا پورا چہرے ان کے نظر آتے ہیں، اور بعض نے نقاب کیا ہوتا ہے آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صوت العورت عورت، کہ بھئی عورت کی آواز بھی پردہ ہے، تو پھر نیٹ پہ اگر وہ مسائل بیان کرے گی اور وہاں پر لوگ ان کو سنیں گے، یہ چیزیں نہیں ہیں، عورت کے لیے اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر عورت اپنے گھر میں تعلیم کرواتی ہے عورتوں کو جمع کر کے
تو صرف وہاں پر عورتیں ہیں، غیر محارم نہیں ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ لہٰذا یہ جو معلمات ہیں یہ اپنی اصلاح کروائیں، جہاں سے پڑھی ہوئی ہیں اپنے اساتذہ سے رجوع کریں اور یہ مسئلہ تفصیلاً پوچھ لیں کہ بھئی عورت کی آواز پردہ ہے۔ وہ نیٹ پہ اگر آتی ہیں اور موبائلوں کے اوپر ان کے چہرے نظر آتے ہیں تو یہ اللہ معاف فرمائے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی مرد کیا کریں گے، سبح التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، عورت کیا کرے گی، اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں بائیں ہاتھ کے اوپر مار کے یوں چٹکی مارے گی، اس کو بتانے کے لیے جو آگے معلمہ ہے کہ بھئی کیا ہو گئی، آپ سے خطا ہو گئی۔ جب سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی زور سے، تو پھر نیٹ کے اوپر آ کر مسائل بیان کرنا، چہرے کو ظاہر کرنا، یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو ان کو اصل میں شک ادھر سے پڑا ہے۔ تو یہ نماز کے لیے صرف استثناء ہے۔ ہاں باہر اگر عورت نکلے گی تو پھر اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں، یہ سارے جو ہے نا، پردہ اور چیز ہے اور ستر اور چیز ہے، سمجھیں حجاب۔ اسی لیے سورۃ نور میں اللہ نے فرمایا کہ جب یہ عورتیں باہر نکلے تو اپنے کپڑوں کو اپنے چہروں پہ ڈال لیا کریں، یعنی چہرہ جو ہے یہ اجانب سے، غیر محرم سے، جو اجنبی لوگ ہیں ان سے پورے جسم کا پردہ ہے، حتیٰ کہ آواز کا بھی پردہ ہے۔ تو اس باب میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر غلطی کرے گا امام تو مرد تسبیح کریں گے اور عورت جو ہے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو بائیں ہاتھ پہ مار کے اس کو متنبہ کرے گی۔